ناظرین، حالات و واقعات تیزی سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ارلی الیکشن کے موڈ میں جا رہے ہیں۔ ان کے کچھ بیانات سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اب انہوں نے حکومت کی کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کا رویہ جو ہے وہ الیکشن کیمپین کی طرح کا رویہ ہو گیا ہے۔ اپوزیشن نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کہنا چھوڑ دیا کہ یہ حکومت گھر جائے، یہ حکومت گھر جائے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب جلدی الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن میں ہی فیصلہ ہوگا اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ جن باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن جلدی ہو سکیں گے یا عمران خان اس طرح کا سوچ رہے ہیں، وہ عمران خان کی خود اپنی سٹیٹمنٹس ہیں۔ جیسے کل ہی کی بات ہے، عمران خان نے اچانک اعلان کیا کہ وہ کسی تقریب میں، نجی تقریب میں، اپنے پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائیں گے اور اس طرح وہ عوام کا پیسہ برباد نہیں کریں گے۔ یہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں جو الیکشن سے پہلے لوگ اپنی شفافیت اور اپنی انصاف پسندی اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے عوام کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ گزشتہ 3 سال میں عمران خان نے جس طرح پروٹوکول لیا، 50 گاڑیاں ان کے ساتھ گئیں، گھر بنی گالہ بہت قریب ہے، اس پہ بھی ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا، بنی گالہ ہاؤس بھی اپنے پاس رکھا، ہر طرح کی سیکیورٹی اور پروٹوکول اپنے پاس رکھا، اور اس کے باوجود آج وہ یہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ میں کسی طرح کا پروٹوکول نہیں رہوں گا۔ یہ بیسیکلی انتخابی نعرے ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے لگائے جاتے ہیں۔ ایک اور نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اچانک عمران خان نے کچھ ایسے بیانات دیے جو شاید لبرل سوچ والے لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوں گے، لیکن ایک خاص قسم کا مذہبی طبقہ ہے جو اس طرح کی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے خواتین کے لباس کے حوالے سے عمران خان نے جو بات کی تھی، اس کا ظاہر ہے اس کے بارے میں بڑی ہاہاکار مچی اور لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا، لیکن عمران خان ایک خاص طرح کا رائٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کے لباس اصل میں بنیادی معاشرتی برائیوں کا مسئلہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان نہ صرف رائٹ کا مائنڈ کیپچر کرنا چاہتے ہیں، رائٹ کی سوچ والوں کو اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے الیکشن میں، جو کہ جلدی ہونے کا امکان ہے، یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ عمران خان تحریک لبیک کے ساتھ الحاق کریں اور یہ انتخابی الحاق ہو اور اس سے ان کی جو ساکھ ہے وہ کسی حد تک بچ جائے، کیونکہ اگر عمران خان کی کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے انہیں پرکھا جائے تو یقین مانیے ان لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ان کے ایم این اے حکومت کی کارکردگی سے سخت ناخوش ہیں، وہ ہر وقت روتے پیٹتے رہتے ہیں اور ماتم کرتے رہتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری سیاست ختم کر دی۔ تو انٹل انلیس ان کے ساتھ کوئی مذہبی جماعت نہیں ملے گی تو ان لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تحریک لبیک ان کے ساتھ ہوئی تو پھر بھی ان کے نتائج خاطر خواہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ عزت سادات ضرور بچ جائے گی اور یہ ووٹ اتنا توڑ سکیں گے کہ دوسروں کا انتخاب خراب کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن 2022 میں کرواتے ہیں، 2022 میں کرواتے ہیں، تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عدالتوں کی کیا پوزیشن ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جلدی الیکشن کا سوچا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک خوف جو عمران خان کے سر پہ بھی تلوار کی طرح منڈلا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ بھی، وہ عدلیہ کے سربراہوں میں تبدیلی کا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ وہ ایک شخص جس طرح ڈٹا ہوا ہے، جس طرح کھڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور جو فسطائیت آمریت اس ملک میں رہی ہے اس کو روکنے کا ابھی تک کوئی ہیلہ نہیں ملا، اور قاضی فائز عیسیٰ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ 2023 میں کہیں بنیں گے، اور اگر پاکستانی حساب سے ٹائم پر الیکشن ہو تو اکتوبر 2023 میں ہوتے ہیں۔
تو اس سے پہلے الیکشن نپٹا دینے ہیں اور اس میں جس نے بھی آنا ہے اپنے اپنے مہرے اپنی جگہ سیٹ کر دینے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ عدالتوں کا کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بات آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ اچانک ابھی ویسے تو الیکشن میں 2 سال پڑے، الیکٹرانک ووٹنگ کا ایسا شور مچا ہے جیسے الیکٹرانک ووٹنگ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی، پانی، گیس، پیٹرول کی پرائسز وغیرہ، یہ سب ان سب پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ الیکٹرانک ووٹنگ کو سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ ایک فلاڈ طریقہ ہے الیکشن کروانے کا، ووٹنگ کا، اور دنیا میں کہیں پہ بھی یہ بہت زیادہ مقبول نہیں رہا۔ اس کے بارے میں لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ واحد طریقہ نظر آ رہا ہے شاید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کو کہ کسی طرح مینپولیٹ اس کو کیا جائے اور الیکشن میں 2018 والی دھاندلی کی جائے۔ دوسری جانب جو مریم نواز کی بریت کی جو کیسز تھے، اس میں بھی ذرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جلدی آ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ کل آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو اب ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم سنا جائے، اور ان کیسوں میں اگر تیزی آ گئی ہے تو ظاہر ہے یہ کیسز آج فائنل نہیں ہوں گے، لیکن سننا ان کو شروع کر دیا گیا ہے اور یہ ابھی کچھ عرصہ چلیں گے۔ تو ہو سکتا ہے 2022 کے مڈ میں کہیں جا کر مریم نواز کی بریت کی درخواست ختم کر دی جائے، معطل کر دی جائے اور مریم نواز کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ بہت اچھا موقع ہوگا الیکشن کرانے کا حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس لیے کہ مریم نواز یا نواز شریف میں سے اگر کوئی پاکستان میں اور الیکشن کیمپین کر رہا ہوگا تو انہیں پتہ ہے، اس گروپ کو جو آج کل ہمارے اوپر مسلط ہے، کہ پبلک کا پل ان کے پاس ہے اور یہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے، اپنے جلسوں سے الیکشن کیمپین ایسی چلا سکتے ہیں کہ جس سے الیکشن کے نتائج جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح کی گرفتاری کا بھی امکانات ہے، اور عمران خان کے پاس اب یہ جو ہے صورتحال نہیں ہے کہ وہ اپنی گورننس اور کارکردگی کا کوئی نعرہ لگا سکے، اس لیے کہ گزشتہ 3 سال میں جو تباہی ہوئی ہے، عوام کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہوا ہے، اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج کی خبریں آپ دیکھیے، اب جو ہے نا ڈیمیج کنٹرول کس طرح ہو رہا ہے۔ آج کی خبریں آپ دیکھیے کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے، جس میں پتہ نہیں 50 لاکھ یا 1 کروڑ گھر بننے تھے، اس میں سے تقریباً 4000 گھر لاہور میں بننا شروع ہو گئے ہیں، جو ان کا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، شاید مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی نے مل جل کر ایک پروجیکٹ کھڑا کیا ہے، اور اس میں غریب آدمی کو مفت گھر نہیں مل رہے، یہ یاد رکھیے۔ اور 50 لاکھ یا 1 کروڑ اور 4000 کی فگر میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہوگا کہ چلو 4000 سے بہت زیادہ 10,000 کہیں گھر بنا دیں گے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ، لیکن نعرے یہ 50 لاکھ والے ہی ماریں گے۔ تو اب صورتحال یہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے، لیکن جو حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور اگر اس دفعہ پنجاب میں ریگنگ کی کوشش کی گئی تو ڈسکا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، اب ووٹر جو ہے نا اس کی ٹریننگ کروا دی گئی ہے، اور وہ ٹریننگ صرف ووٹ ڈالنے کی نہیں کروائی گئی، وہ ٹریننگ کروائی گئی ہے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کی۔ اور اب اگر ووٹر اپنے کہے پر آ گئے، اپنی منمانی کرنے لگے اور اپنے ووٹ کی حفاظت پر مصر ہو گئے تو دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سیٹ اپ جو سوچا گیا تھا کہ 2 ٹرمز کرے گا 10 سال، کیونکہ ماشاء اللہ 8، 9، 10 سال کا یہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کا ماشاء اللہ ہے، تو اس کو جمہوری رنگ دینے کے لیے الیکشن کا ڈھکوسلا کیا جائے گا، لیکن اس میں دھاندلی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اگر لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی تو پنجاب میں تو کم از کم امکان ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی طرح عمران خان کے لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ دوسری جانب KPK اور سندھ میں بھی، اور سندھ میں خاص طور پہ شہری علاقے میں بہت زیادہ
अपील है मरीम नवाज़ की, नवाज़ शरीफ की, वोट को इज़्ज़त देने के नारे की, सिविल सुप्रीमेसी की, तो इस अपील को रोका नहीं जा सकता। और अगर किसी तरह इस दफ़ा रोकने की कोशिश की गई और उसी तरह के नताइज हासिल करने की कोशिश की गई जो 2018 में हासिल किए गए थे, जिस तरह आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया था, जिस तरह मीडिया के मुंह पर कुफ्ल लगाए गए थे, तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि इस बात को समझिए कि इलेक्शन चाहे जल्दी हो या बाद में हो, अब अदालत का सरबराह कौन होता है और कौन नहीं होता, लेकिन अगर इस दफ़ा बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की कोशिश की गई जो 2018 में हुई है, तो उसका नतीजा खाना जंगी की सूरत में निकलेगा, उसका नतीजा बड़े नुकसान की सूरत में निकलेगा। और उसके ज़िम्मेदार आपको आज पता होना चाहिए कि उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे।